اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالا فرمایا، سوفا ان قریب، استغفرو استغفار کروں گا، مغفرت طلب کروں گا، لاکم تمہارے لیے، ربی اپنے رب سے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب مغفرت طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، انہ بے شک ہوا وہی ہے، غفور مغفرت کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ فلما پس جب وہ داخل ہوئے، علی یوسف علیہ السلام کے روبرو، آوا آپ نے جگہ دی، الی طرف ہی اپنی طرف اپنے پاس، ابویہ اپنے والدین کو۔ پھر جب وہ سب یوسف کے روبرو ہوئے، آپ نے جگہ دی اپنے پاس اپنے والدین کو، اور کالا کہا، اور کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ مصر میں، ان شاء اللہ ان اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، آمینین تو بخیر و عافیت سے رہو گے، خیر و عافیت سے رہو گے۔ ورفع اور اٹھایا، ابویہ اپنے باپ کو، اور جب شاہی دربار میں پہنچے تو آپ نے اوپر رفع اٹھایا یا اوپر کیا یا اوپر اٹھایا، عرش پر جن کے تخت پر، وخرو اور وہ گر پڑے، لاہو ان کے سامنے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے۔ وقالا اور کہا یوسف علیہ السلام نے، یا ابتی اے میرے باپ، ھذا یہ ہے، تعبیر رؤیا خواب کی، من قبل جو پہلے دیکھا تھا۔ اور یوسف نے کہا ہے، میرے بزرگ والد محترم، یہ تعبیر ہے میرے خواب کی جو پہلے عرصہ میں نے دیکھا تھا۔ قد ہے جعل بنا دیا ہے، اسے ربی میرے رب نے، حق کا سچ کر دکھایا ہے، میرے رب نے میرا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ وقد اور ہے، احسنا اور بڑا کرم فرمایا ہے، بھی مجھ پر، اور اس نے بڑا کرم فرمایا ہے مجھ پر، اذا جب اخرجانی، جب خرجہ سے نکالا تھا، مجھے من السجن قید خانہ سے، اور اس نے بڑا کرم فرمایا مجھ پر جب اس نے نکالا مجھے قید خانہ سے۔ وجاء بکم اور جاء لے آیا، بکم تمہیں، من البدو صحرا سے، من بعد اس کے، جب کہ ان کے نازع الشیطان ناچاکی ڈال دی تھی شیطان نے، اور لے آیا تمہیں صحرا سے اس کے بعد کہ ناچاکی ڈال دی تھی شیطان نے، بینی میرے درمیان، و بینا اور درمیان، اخواتی اور میرے بھائیوں کے درمیان، انا بے شک ربی جو میرا رب ہے، لطیف بہت باریک بین ہے، لطف و کرم فرمانے والا ہے، لیما جس پر یشاء جس پر چاہے، انا بے شک وہ وہی ہے، علیم علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، حکیم بڑا حکمت والا ہے، یعنی دانا ہے۔ آپ نے وعدہ فرمایا کہ میں تمہارے لیے اپنے رب کے حضور میں مغفرت کی التجا کروں گا۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ نے سحری کے وقت، اور بعض میں ہے کہ شب جمعہ کو دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ان کے قصوروں کو معاف فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے التماس سے دعا کرنا اور پھر ان کی برکت سے دعا کا مستجاب ہو جانا اور بڑے بڑے گناہوں کا بخش دیا جانا قرآن کی ان آیات سے ثابت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش کے مطابق حضرت یعقوب اپنے سارے کنبہ کو لے کر مصر روانہ ہوئے۔ حضرت یوسف کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو ایک لشکر جرار کے ساتھ استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ بادشاہ مصر، وزراء اور امراء بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت یعقوب نے جب یہ جاہ و حشمت دیکھی تو پوچھا، کیا یہ شاہ مصر کی سواری آ رہی ہے؟ بتایا گیا، نہیں، بلکہ آپ کا نور نظر یوسف ہے
جو آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے استقبال کرنے کو آ رہا ہے۔ جب قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بچھڑے ہوئے ماں باپ سے بغل گیر ہو کر ملے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کی والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب نے آپ کی خالہ سے نکاح کیا تھا اور وہ اس وقت ساتھ تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی، اب آپ شہر سے قدم رنجہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے آپ کو ہر طرح کا آرام میسر ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے شہر سے باہر نکل کر آپ کا استقبال کیا تھا۔ پھر والدین نے اور سب بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ یہاں سجدہ سے کیا مراد ہے اور سجدہ کس کو کیا گیا تھا؟ اس میں علماء کے معتدل اقوال ہیں۔ بعض کی رائے ہے کہ سجدہ سے مراد صرف جھکنا ہے، یعنی اظہار تعظیم کے لیے وہ آپ کے سامنے جھکے، اور بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ سجدہ سے مراد زمین پر پیشانی رکھنا ہے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی، اے پدر بزرگوار، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ حضرت سلمان فارسی کا قول ہے کہ خواب دیکھنے اور اس کی تعبیر میں 40 سال کا عرصہ گزرا تھا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اعتراف کر کے اس کا شکر بجا لاتے ہیں جو اس جدائی کے عرصہ میں ان پر فرمائے گئے۔ ان احسانات کی ابتدا قید خانہ سے رہائی پانے سے کی، لیکن کنویں سے نکلنے کا ذکر نہ کیا تاکہ ان کے بھائی شرمسار نہ ہوں۔ یہاں بھی بھائیوں کے فعل کو ان کی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ اس کا ذمہ دار شیطان کو ٹھہرایا۔ ان احسانات کا ذکر کرنے کے بعد پھر اپنے رب کریم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ لطیف ہے، اور لطیف اسی کو کہتے ہیں جو اپنے احسانات کو بڑی نرمی سے دوسروں تک پہنچائے۔